بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد صلی اللہ رسول الکریم اما بعد. انسان جب گناہ کرتا ہے تو غفلت کی وجہ سے کرتا ہے. مالک کی لامتنائی احسانات ہے تو غور نہیں کیا اور گناہ کر بیٹھا. جس مالک نے چیز عطا فرمائی، عمدہ غذا دی، عمدہ لباس ہے، لیکن ہم نے اس کو نافرمانی نہیں کیا. یہ ڈرا ہے مومن کو. جو ایمان نہیں لائے ان کو نہیں ڈرایا کہ تم تو باغی ہو، آؤ گے میرے پاس، پھر تم سے پاس پوچھ کروں گا. تم نے جو تو کی غیروں سے مدد چاہیے، سامنے منع کیا سوتی سے، غیر اللہ کی طرف جھکو گے ناکام ہو جاؤ گے. مالک سے مانگو کامیاب ہو جاؤ گے. ایک ہی خالق مالک ہمارا، یہ ہونا چاہیے. اس لیے میں نے کیا کہ دیکھو ایمان کی کیا ہے، ایک کی مانو انہی کے مانو. یہ ہے مسلمان کی مانو، ایک کی مانو انہی کی مانو. انہوں نے بتایا یہ حکم ہے. حکم ربی تم لوٹو ہو رہے آج کل. اللہ تعالیٰ کی کھلم کھلا بغاوت کر رہے ہیں. پریشانی ہوتی جا رہی ہے لیکن آنکھ نہیں کھل رہی. کیسے مسلمان ہے؟ یہ باقی کہلاتے ہیں. یہ تو پچھتائیں گے وہاں جا کے. نعمت دی تھی اللہ نے ایمان کی، اس کو کام میں لاتے، وہ کام نہیں لائے، بغاوت کر لائے کہ وہ دوستی دوسروں سے کر لی انہوں نے. وہ قوم معلوم نہیں ادھر سارا ادھر انہوں نے ہاتھ پہ لا دیا. تو اللہ کی باقی قوم ہے وہ. اللہ تعالیٰ نے ان کو پیدا کیا، ان کو چیزیں دی، لیکن ان کا کہنا ہم نے میری مانو کہ وہ شیطان کے دوست ہے. تو جب شیطان کی دوستی جو ہوگی قریب آ جاتا، شیطان کی دوستی ہوگی تو کامیابی نہیں ہوگی. چلیے اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو. بلائے مصیبتیں روزانہ دیکھتے رہتے ہیں، حادثات ہوتے رہتے ہیں، لیکن اس کی فکر کیوں نہیں ہوتی ہے؟ کہتے ہیں آنکھوں میں پردے پڑ گئے، بظاہر تو دکھائی دے رہی آنکھیں، لیکن عبرت کے لیے نہیں، نصیحت کے لیے نہیں، بے خیالی ہاں سب ہوتی رہتا ہے. ایسا تو یہ مومن ڈرایا گیا ہے تم ایسا مت کرنا، ہوشیار ہو جاؤ. اور جو کام کرو دیکھو میں نے نبی کو تک پہنچا دے بہت بات، ان کا کہنا ماننا. فتبعونی، ان کی اتباع کرنا، نبی کی اتباع کرو. انہوں نے پورے معاشرے کے اندر بہترین اسلام پیش کیا. دنیا میں کسی مذہب ہے ہی نہیں. انہیں سے پاکی کی جو اتنا مسلمان کے اندر جو ہے اہتمام وہ بھی نہیں کرتے. اسلام کے اندر بہت زبردست ہے. ایک چیز پڑ جائے کپڑا نجس ہو گیا. غیر مسلم کیا تھا کوئی بچی پیشاب کر دے تو گئے بیٹے پیشاب کر دیا، پوتر پاک ہے وہ. تو یہ اگر انسا دونوں کے لیے عبادت چیز پڑ گئی پاک ہو گئی. یہ دنیا میں ایسا نہیں ہے. طہارت کے مسائل ہمارے یہاں سب سے زیادہ اسلام کے اندر ہے. یہاں پہ پاتے ہیں لاڈ پاتے ہیں، ہندو لا پاتے ہیں. میں پوچھا کہ ان کے مذہب میں کہ کوئی تصور نہیں. میں نے خود اسے پروفیسر ہے، اس کے پاکی کے بارے میں ان کا کوئی تصور ہے ہی نہیں. کس وقت غسل فرض ہوتا ہے معلوم نہیں. اسلام کے اندر ہی ہے. عورت کے لیے مرد دونوں کے لیے نہانا کب ضروری ہو گیا. ان کے مذہب میں نہیں کوئی. پورے پاتے ہیں ہندو لا. چونکہ مینپولیٹو چیزیں بنائی ہوئی دنیا ساتھ کے اصول ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی ان کے بھی کتابوں میں ہے. یہ پرانی جو ہے واقف، لیکن چونکہ خود جو ہے غیر مسلم واقف نہیں اپنے مذہب سے بھی. اس کو کہتے ہیں میتھولوجی. انہوں نے مینپولیٹ کے بتا دیا، سمجھے یہ ہمارا مذہب ہے. جو پرانی کتابیں جو واقف سے ہیں وہ تو بالکل کہتے ہیں اس کا بہت چیزیں موجود ہیں. اس کو ہم لوگ منع کرتے ہیں، کچھ چھپاتے ہیں. اس کو کہتے ہیں کیوں 14 ختم ہو جائے. میں پنڈت ہوں، میں اگر ظاہر کرتا ہوں میرے کون عزت دنڈوت کون کرے گا میری. سندیپ پانڈے بہت بڑے ڈاکٹر ہیں لکھنؤ میں، اسلام نے ہے، ایسے اور نہیں ہے. اس پہ انہیں پوری اس کے بارے میں معلومات ہیں. انہوں نے قوم کے پنڈت ہیں وہ. انہوں نے
انہیں ایک چیز ملی قرآن کے اندر، تو وہاں گئے مکہ مکرمہ میں، اللہ ان کو نعمت سے نوازا، ایمان لے آئے، خود بھی ایمان لائے، بیوی بھی ایمان لائی، اور بچی ہیں بڑی پیاری ہے، اور بچی حافظ قرآن ہو گئی دونوں کے اس میں. اب یہ کام کرتے ہیں. تو اس میں ایک تلوار کا ذکر آیا تھا کہ یہ تلوار جو ہے ہند کی، اس میں عبدالمنہ صاحب نے تحقیق کی اس کے اندر. ہاں یہاں تک اس کا نام ہے من الہند، ہند سے بن کے آئی ہے کہتے ہیں، پھر انڈیا لکھتے ہیں ویسے ہی اس کا ذکر اس کے اندر موجود ہے. آپ کی خدمت پیش کی گئی تھی وہ، تو وہاں تحقیق کی کہ ہمارے تو موجود وہ چیزیں، لیکن وہ چیزیں جو ایکسیپٹ ہوتے ہیں وہ شبہ دیتے ہیں، مسئلے بتاتے نہیں ان کے اندر. ادھر پہ ہم تو جو ہے، میں تو مشہور دھارمک آدمی اور یہ کیسا کام کرتے ہیں، یہ چھپاتے ہیں. اور اسلام میں کچھ چھپائے نہیں، کوئی چیز پوری واضح کرتی ہے. عورت کے بارے میں، مرد کے بارے میں یہ ہے اس میں، کیونکہ یہ اللہ کا بنایا قانون ہے، وہ بندے بنایا قانون ہے. بندے بنایا قانون ٹھیک ہے، ڈاکٹر امبیڈکر بنایا قانون، یہ تو دماغ کو ساتھ ہے، لیکن دماغ اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر کوئی ایرر ہے ہی نہیں ہوتی. اس بہت سی ایرر ہوتی ہے، غلطیاں اس کے اندر ہوتی ہے. تو صبح شام تک دیکھو کہ ہماری زندگی کیسے گزر رہی ہے، طاعت میں یا غفلت میں. جب انسان اللہ تعالیٰ رزق پہ تنگ کرتے ہیں تو ان کے کئی بار فرمایا اللہ تعالیٰ نے، جس کا چاہو رزق تنگ کر دو، جس چاہو رزق وسعت کر دو، یہ اللہ کے اختیار میں. تنگ معاش بھی اللہ کے قبضے میں ہے، کہ تیر سب پٹ لو کوئی نہیں ملے گا. اسی لیے حکم دیا ہے کہ جب کوئی ایسی بات ہو ہمارے سرجو استغفار لگو، بلائے مصیبتیں دور ہوں. مالک آپ ہی خالق مالک بھی ساتھ میں رکھے، میں تو آپ سے راضی ہوں. پھر آج رضامندی نہیں چاہتے، اللہ کی ناراضگی چاہتے ہیں. اسی لیے اس کا ذکر کیا ہے، مشکل پیش کیا جائے گا، آپ اپنے دیوتا بلاؤ مدد کے لیے. تو ظاہر ہے کئی کی جگہ پر شرکا کہاں گے تمہاری، تم شریک ہے تو بلاؤ ان کو، بس قاصر رہیں گے. تبھی کہیں گے کہ کاش میں مٹی ہوتا، کافی دکھائے گا کاش میں مٹی ہوتا، مجھے بنا ہی نہیں آتا. تو سب تک تو ہو نہیں رہی کہ میں تو آج کل میں بس ہماری مانو، 14 ہماری مانو. سنت طریقہ یہ ہے، مذہبات اسلام کے اندر ہے، جس کو ایکولیٹی کہتے ہیں. ایکولیٹی جو ہے مذہبات اسلام کے اندر ہے، کسی دنیا مذہب ہے ہی نہیں. یہ چیز امپیکٹ کرتے ہیں، اس سے اثر پڑتا ہے دوسروں پر. قانون یہ ہے کہ بادشاہ اور غلام دونوں برابر ہیں، لیکن جو کہ خبر نہیں ہے میں پنڈت ہوں، مجھے آگے ہونا چاہیے، یہ کیسے آگے ہو گیا؟ یہ ایشو تو ہے، سبھی ہٹاؤ، میں اس سے کیسے دن لوٹ کروں، یہ میری دن لوٹ کرے، میرے پینچو میں میرے سر جھکائے، نصیر کرو. اسلام کا بالکل نہیں. ایک قدم جھکتا ہے سر مومن کا اللہ کے لیے، اور سر نہیں جھکائے گا. یہاں کتنے سر جھکاتے رہتے ہیں، چونکہ انہوں نے صحیح امیج پیش نہیں کی. یہ پرانے جو پڑھے لکھے لوگ جانتے ہیں، سنجے پڑھنے میں آتی اس کو بڑی معلومات ہے، قوم کے پڑھنے بہت اچھا وہ اشتہاری کرنا خوش. ایسی آتے ہیں یہاں پر ارشد بن جوہری قوم کے پنڈت ہیں، تیاگی قوم کے وقت پنڈت ہے، بڑی معلومات ہے ان کو. جو خاندان کے یہاں ابھی ہے گروپ ہے وہ مسلم غیر مسلم، لیکن شجرہ باقاعدہ ہوتا ہے کہ ان کے یہاں نسل نامہ ہے، فلاں قبیلے سے فلاں پنڈت ہے، یہ معلومات پوری ان کو سوچ بچار کے بھی انہوں نے. اس میں بہت سے لوگ ایسے ملیں گے آپ کو. تو اسلام کے اندر جو چیزیں ہیں وہ بھی خاطرات ہے. ایک تو پاک ہونا، عبادت میں بھی پاکی ہوگی، اس کے اندر شرک نہیں کریں گے. اس کے اندر کلمہ طیبہ اسی رکھا گیا ہے، اللہ پہلے، کوئی معبود نہیں الا اللہ، سے اللہ کے کوئی پرورش کرنا دے، کچھ لینا دے، کچھ اللہ کا. ان کا ہوتا ہے بہت چیزیں ہوتی ہیں، ہون ہوتا ہے ان کا، کوئی کھانا کھلاتے ہیں دیوتی دیوتا کو، ہون کرتے ہیں اس کو. پتال میں کہاں پر چونکہ وہ رسوئی
دماغ گھوم گیا، کچھ نہیں، وہی حقیقت نہیں. آج امت کے اندر جو بے حیائی افعال کیوں دین سے واقف نہیں ہے، ہمارے بچے ناواقف ہو گئے، پاکی کوئی مسئلہ جانتا نہیں ہے. کتنے بیچارے گوال ہیں وہ جانتے ہیں، بتانا چاہیے. سب سے پہلے تو اقرار توحید ہوتا ہے، مکی زندگی بتا کہ ہم مسلمان ہیں، اللہ کو ایک مانتے ہیں، وہی خالق وہی مالک. اس کے بعد پھر مسئلے شروع ہو گئے مدینہ منورہ میں آ کے، یہ پاک ہے نا پاک، پورے مسئلے شروع ہو گئے. مکی زندگی میں تو ڈرایا کہ دیکھو اللہ سے ڈرو، عذاب آ جائے گا. مدینہ زندگی میں کیسے انسان بنو گے، حیوان نہیں رہو گے، یہ پوری مسئلے بیان کی. وہاں پر جا کے شراب کی حرمت آ گئی، شراب حرام ہو گئی، بدکاری حرام ہو گئی. تو وہاں سے لوگ بدکاری کرتے تھے، وہ درندے لیتے، کفار و مشرکین. ایسی حیوانی زندگی تھی ان لوگوں کی. آپ سے بتائے گا باقاعدہ رشتے بتا دیے، ان سے رشتہ جو ہے تمہارا نکاح ہو ہی نہیں سکتا، اسے کرو. اب یہ جو ہے اس میں چونکہ ہم نے اسلام کی اسٹڈی نہیں کی، معلوم نہیں کیا اس کے بارے میں، اس لیے ایک کتاب ہے مولانا منظور محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی، اسلام کیا ہے، غیر مسلم کے لیے کتاب، سارے فنڈامنٹلز کے اندر ہے، سب ہے کیا چیز وہ بتایا پڑھنا چاہیے. سب آتے ہیں بلال کے ساتھ غیر مسلم، لیکن وہ جو ہے اس کے اندر ان کو کہتے اسٹڈی کرنا چاہیے. یہ کہتے کہ اس کو اسلام اس سے حقائق اس کے اندر پورا ہے، بہت اچھے انداز سے ہے، کہیں ٹونٹ نہیں، کہیں چیز نہیں، بتا دیا اس وقت. تو امت کے اندر جو ہے بے روی آ رہی ہے، دین سے دور اور دنیا سے قریب. ہر جگہ ایجوکیشن کا دور ہے، تعلیم کا دور ہے، لیکن تعلیم کے دور میں وہی ماڈرنائز ہونا چاہیے جس کو ہوتا ہے ٹیکنالوجی. آج کا تیسری دور ہے، سب لوگ اسی کیا عورت کیا مرد کیا ہندو کیا مسلمان سب اسے تو انکلیشن کا جھکاؤ ہو گیا. یہ بہت بڑا چیز ہے تمہاری ہے، لیکن سب نے بھی ہم نے اس سے پیدا کیا، مجھ ہم کا کیا حق ہے اس کے اوپر. دین تو گیا، ہم انسان ہیں، حیوان نہیں ہے. ہر چیز کے بارے میں کیا. تو ایک تو یہ کہ مسلمان آج کل کتنے مسجد ہیں اس میں اندر، اور رونے مقام ہے. مسجدیں جو ہے بالکل ایسے ہی ہیں، وہاں بھی وہی آواز اگر شروع کا مسجدوں میں بھی باتیں ہو رہی ہیں، موبائل بجے ہیں، منع کیا ہے. آپ دیکھو قیامت جو قریب آئے گی تو لوگ گانا باز عام ہو جائے گا. اب تو یقین ہو گیا اس کا، موبائل میں گانے ہی ہوتے بانے ہوتے، ہر مسجد میں اس کو دیکھو. اس سے سب سے اذیت ہے فرشتوں کو، اور فرشتے لعنت بھیجتے ان کی بددعاؤں کو بولتی ہے. جہاں پر انہیں ایسی ہوتی ہے اس قسم کے فرشتوں اذیت ہوتی ہے. یہاں تک ہوتی ہے کہ کوئی شخص کچی پیاز لہسن کھا مسجد میں جائے ان کو اذیت ہوتی ہے. فرشتے کہتے ہیں بو آ گئی اس کے اندر، اس کے منہ سے بو آ رہی ہے، کوئی خیر بار مسواک کر لو، منہ صاف کر لو، تب مسجد جاؤ. یہ ہمارے پاک صاف کی بڑی احتیاط ہے. مسجد جاتے ہیں باوضو جاتے ہیں، اسی لیے ایک خاصے وہ ممر ہوتا ہے. ہم نے کہا کہ مسجد میں ریا حرام ہے، درست بالکل نہیں. ایک تو متقف خارج ہوگی، لیکن کچھ نہیں کر سکتے. ایسے کہتے ہیں کہ گیس پاس آؤٹ کرو، بوت موت کی ہوتی ہے، لیکن فرصت ہوتی ہے. اور ایک پیر میں تو اب تک سمجھتا تھا ٹھیک ہے خارج کرو. خاصے میں مرتے تھے، خاصے کو عمر تھی ان کی، حرام ہے. ایک مسئلہ معلوم ہو گیا، گناہ سے بن گیا. مسجد کے اندر یہ کتنی شفقت ہے تاکہ اذیت تم ہو. ایک شخص سے اس کے منہ سے بو آتی رہتی ہے، کہ تم جماعت سے تمہیں خارج، تم گھر پر نماز پڑھ رہو. اذیت ہوگی دوسروں کو. اور کتنے لوگ سگریٹ پی کے جاتے ہیں، بڑی بہت خود ہو چکا ہے، اتنی بو آتی ہے مہک بیڑی کے سگریٹ کی. منع کیا
یہ اسلام. مالک کے سامنے جاؤ، اسی لیے منصور کے جاؤ کہتے ہیں. وضو کیا، اچھے کپڑے پہلے عطر لگا لو، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے دربار میں جا رہے ہیں. جب جاتے ہوئے بادشاہ دربار میں تو بڑے اچھے کپڑے پہنتے ہیں. انہوں نے پریزیڈنٹ آف انڈیا مجھے انوائٹ کیا ہے، عمدہ لباس پہن کے جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ تو احکم الحاکمین ان کے دربار سے جاؤ. اکثر دیکھا ٹی شرٹ پہننے اور لنگی پہن مسجد چلے گئے. یہ اصل میں عصمت ہے دل کے اندر. مسجد اللہ کا گھر دربار ہے، شاہی دربار وہاں، اسی لیے آپ قاعدے سے جاؤ، دوڑ کے مت چلو، اطمینان سے جاؤ، ادب سے جاؤ. تو آج ادب نہیں جانتے ہم لوگ، بے ادبی ہو کے جاتے رہتے ہیں. اسی لیے دعا تو قبول نہیں ہوتی. ادب سے جاؤ گے کہ مالک کے پاس جا رہا ہوں میں، پھر مانگو قبول ہو جائے گی. بس تو جہاں دیکھو وہ بلائے مصیبت کا نزول ہو رہا، سب لوگ کوئی گناہ کی بات ہو رہی ہے. گھر میں بے برکتی وہی سب گناہ کی بات ہو رہی ہے. جائزہ لو کون سے گناہ ہو رہا ہے. بہت بڑا لشکر تھا، فاروق رضی اللہ تعالیٰ والا تھا، قلعہ فتح نہیں ہو رہا تھا. انہوں نے پورا ایک بیان دیا تھا کہ اس وقت فتح یقینی ہو جائے گی. اس میں تاخیر ہو رہی تھی، اس وقت فوراً لکھا جائزہ جو کون سنت ترک ہو رہی ہے. کوئی سنت چھوٹ رہی، اس وجہ سے یہ دیر کیسے لے گئے. ہمارا تو پورا ٹارگیٹ ہوتا ہے، جسے لانچ کرتے ہیں سیٹلائٹ والا کو پورے ٹائم نوٹ ہوتے ہیں اس کے اندر. یہ دیر کیسے ہو گئی. جائزہ لو، کوئی سنت تو نہیں چھوٹ رہی. سب ایک سنت چھوٹ رہی تھی مسواک کی، پوری فوج شروع کر دیا مسواک کرنا. دشمن دیکھ لیا کہ اپنے دانت تیز کر رہے ہیں، مجھے کچا کھا جائیں گے. حیبت تاری ہو گئی، فتح ہو گیا. یہ ہے تو مالک کو ماننا تو مخلوق میں فوج جھٹ جائے گی. کانپنے لگتے ہیں لوگ اس میں کہ وہ ان کے اندر اللہ نے صلاحیت دی تھی، مالک سے ڈرتے تھے. آج ہم مخلوق رہتے ہیں، جتنے ڈپارٹمنٹ شعبے یہ سی بی آئی کے ہیں، انٹیلیجنس کے ہیں، سی آئی ڈی کے ہیں، سب وہ ڈریں گے اور مالک سے نہیں ڈرتے. کوئی فانی تو نہیں فانی، مالک سے ڈرو تو کامیاب ہو جاؤ گے. اسی لیے آج کے ریکارڈ بھی دور ہے، یاد رکھو ہر ایک کو اعتبار نہیں کریں گے. ٹھیک ہے وہ تو بدگمانی تو، لیکن نہیں پہلے ٹھو بجا بھی لو. کتنے لوگ ایسے ہوئے ثابت ہوئے پھر ہمنے والا ہم پیالہ ہے وہ بخر. ابھی واقع ہوا منگلور کے علاقے میں، بڑی خدمت کرتے تھے ان کی، وہ سبزی لانے کرنا تھے، وہ اس کے آدمی گرفتار کرا دیا. حالانکہ ان کا کوئی قصور تو اس میں نہیں تھا وہ، لیکن مہربان پھر باقاعدہ انہوں نے رہائی ہو گئی ان کی، اور وہ اس نے گرفتار کرایا تھا. بہت سے لوگ ہیں ہم بھائی آپ کے، ہم ایمان والے ہیں، ہم نے ایمان قبول کر لیا، ہم آپ کے ساتھ دیں گے. لیکن اب تو بہت ویسا زمانہ ٹھوک بجا لو پہلے فوراً. آدمی سنا گیا کہ بڑے قاری صاحب سے خادم تھا اور ہر مسلم خدمت کرتے تھے بہت زیادہ، کئی برس کھانا بنانا، چائے بنانا، مہمان بنانا، یہ بتا. اور سوچتے ہیں بھائی مجھے تو بھائی کچھ خطر پیدا ہو رہی ہے. ارے نہیں صاحب بہت درست ہو گیا، میں برقع لے گیا. کچھ دن بعد سے معلوم ہوا کہ پول کھل گیا اس کا، بالکل ایمٹی تھا ان کے. پھر آپ ایسا ہی کہہ رہے تھے. یہ بہروپی بھی ہوتے ہیں ایسے، اسلام کے اندر بہروپی اپن نہیں تھی، منافق کہتے ہیں اس کو. منافق آتے تھے ایمان ظاہر کرتے، میں تو مسلمان ہوں، اندر سے کفر بھرا ہوا ان کے اندر. اللہ تعالیٰ نے فوراً آیت نازل کر دی کہ غلط بیان نہیں کرتے، کچھ نہیں. اللہ واسطے کوئی مان لائے تو وہ سے نکھار پیدا ہوتا. پھر یہاں بستی کے علاقہ گئے، مولانا عبداللہ صاحب نورہ مرکز قوام کے ان کا مکان تھا، میں نے خوب ملاقات کی ان سے، ایمان لے آتے. پھر اس کے بعد انہوں نے علم حاصل کیا. بہت جہیز عالم تھے، بہت بڑے حافظ بھی تھے، عالم بھی تھے، بہت خصوصیات تھے ان کے اندر. پھر اللہ ان کو ایسا انتخاب کہ مدد منور پہنچ گیا، وہ اولاد بھی خوب ان کو ہوئی اور وہ انتقال ہوا ان کا. اب بہت قابل آدمی تھے. اس کے بعد پھر میں نے بڑی حضرت پہنچے، میرے والدین نے مار پٹائی خوب کی میری، لیکن ہم چھپ وہاں پہنچے تھے. میرے دوست ہیں پرائمری اسکول پڑھتے، دوست ہمارے تھے، ان کا دیکھے نماز پڑھتے ہم بھی پڑھنا شروع کرتے ہیں. اور گھر میں
بس پھر پٹائی شروع کر دی. بہت مارا کوٹا ان کو کہ میں چپ کرنا پاتا, لیکن کچھ نہیں ہوتی. اصل میں اس میں ہمارا انکلینیشن اسلام کے اندر ہاں بالکل نہیں ہے. فیرس کہتے ہیں 2 2 4 5 نہیں ہوگا, پورا پرکھ لو تب قدم رکھنا ورنہ مت رکھنا. لکھنؤ میں ہے خاصا ان کی وہ پنڈت ہیں رشید خاندان کی, اس نے اسلام قبول کیا. اس کے بعد سے بہت مار پٹائی, اس قدر والدین کو نوچ دیتے, اس قدر خاصیت پہنچاتے کہ ڈٹی نہیں وہ بچی. پھر ان کے جیسے مر گیا تو اچھا بہت ہی جاتے ہیں. خیر اس میں اس کا نکاح بھی ہو گیا. وہاں پہ اچھے لوگوں میں سے بہت ہی بہت پکی مسلمان. اس نے چپکے چپکے مولانا شب بھیج سے دیور پڑھا, لیکن کیونکہ یہ نہیں ہے تم کر لو قبول کر لو, تم خود پہلے سمجھ لو پہلے ہے کیا چیز اس کے اندر. پھر مسئلے باتیں آتی پورا. اس کا نام مومنہ, پھر نام تھا مونیکا. مومنہ ہے وہ, بچے بھی اس کے پکتے سے. ایک اور ہے فیملی یہاں پر بھارگو فیملی, پوری ہندوستان مشہور فیملی ہے. ان کی آبا اجداد نے کبھی کتابیں لکھی ہے. اس کا بچی عائشہ نام ہے اس کا. بہت پیاری, اس کا سورۃ کہف پوری یاد ہو گئی اور صورتیں یاد ہو گئی. یہیں پر پرستوں کی بہت اچھی گفتگو ہوتی ہے. تو ہم نے کبھی ان کو نہ تو کہتے ہیں لبھایا بھی نہیں, یہ فیکٹس دیکھ لو تم بس, اب تمہیں پسند لے لو. اسلام کے اندر کبھی جھکاؤ نہیں آیا, جبرن کبھی کوئی سوال ہی نہیں کیا, بالکل نہیں. یہ فیکٹ سے دیکھو. جو پہلے قادر تھے جس کو کہتے ہیں, بعد میں ان کو سیدھے لگاتے ہیں. سفیان رضی اللہ تعالیٰ کٹر دشمن تھے اسلام کے. پھر بعد میں اس کو کہا کہ اس کے اندر حقائق موجود ہے, اسلام نہیں آئے. تو ایک تو یہ کہ اپنے زندگی میں جو آپ کام کرو مالک اس کے لیے کرو. انہیں مالک کے پاس جانا ہے, وہاں کیا جواب دوں گا. یا تو چل جائے گی, خود چلتا ہے مینیپولیشن بناؤ, وہاں نہیں چلے گا. وہاں تو تم پھر چھوڑ دیں گے. تو وضو دیکھ رہا تھا, ہمارے کافی بڑی خیال بہت عمدہ عمدہ چیز لکھتے ہیں چھوٹی سی الفاظ میں, تاکہ وہ جو ہے اللہ تعالیٰ کی لعنت تصور اللہ تعالیٰ کے حضور میں تم سے واپس ہوگی, پوچھگچھ ہوگی. اللہ تعالیٰ تم سے گفتگو کرے, کیا میں تم پر انعام نہیں کیا, کیا میں نے تمہیں خوبصورتی نہیں عطا کی, کیا میں تمہیں والدین نہیں دیے اور ان کے دل میں تمہاری محبت نہیں ڈالی, مگر تم نے ان کی نافرمانی کی. کیا میں نے تمہیں قوت نہیں دی, مگر تم نے میری قوت سے میری نافرمانی پر مدد کی. اے شخص, تم نے میری ملاقات کو اہمیت نہیں دی, کیا میری تمہارے یہاں اہمیت نہیں تھی, تم نے دنیا میرے دیکھنے کو حقیر سمجھا. بھائی یہ ساری باتیں ہوں گی, اس کا تصور کرو, ڈرو. پھر غور میں اللہ تعالیٰ تم سے کہہ رہے ہوں گے, اے میرے بندے, اگر تمہارے دل میں خشوع نہ رہا اور تمہارا قلب دنیا میں اللہ تعالیٰ غافل رہا ہو تو اپنا عمل نامہ پر پڑھ لو, تم نے فلاں فلاں دن ایسا ایسا کام کیا ہے. اگر اپنے والد کے سامنے اپنے کیے گناہوں کو پڑھو گے تو شرمندہ ہو گئے. تمہارا کیا حال ہوگا جب تمہارا نام اعمال تمہارے ہاتھ میں ہوگا. اس صورت میں تصور کرو. یہ بھی دیکھو جو اللہ تعالیٰ غصے میں کہیں گے, اے میرے بندے جاؤ, میں تم پر غصہ ہوں, تمہاری وقت نہیں کروں گا اور نہ تمہاری چیزیں قبول کروں گا. اے فرشتے سے پکڑو, فرشتے لوگ برابری کریں, جلدی کریں گے, دوڑتے آئیں گے. اس بندے کو اللہ تعالیٰ نے لعنت فرمائی ہے اور غصہ کیا ہے, کیسے دنیا میں ارتکاب واسی کے ذریعے اپنے رب سے مقابلہ کرے. اس صورت حال کو کون تصور کر سکتا ہے؟ الیاذ باللہ. اسی لیے کہتے ہیں اللہ سے ڈرو, وہاں کی پیشی ہوگی, اس سے ڈرو. یہاں تم مکر جاتے ہیں, مرڈر کیا, بکیل کر دیا, سب ٹھیک, وہاں تو پکڑ لیا ہوگا. اسلام بھی سکھاتا ہے مالک کو کہنا مانو گے تو بولتے ہیں. یہ پوری ویڈیوگرافی اور یہاں پر میدان میں سے پیش کی جائے گی. فلاں جگہ کوئی دیکھ لو موجود ہے. آج کے جو کیمرے ایسے کیمرے میں تو ہوتا ہے ریکارڈ کیچ کر لیتے ہیں, وہاں تو پورے جو ہمارے بیٹھے نئے فرشتے یہ لکھ دے رہے ہیں, کیچ کر دیں گے رات کو, وہاں پروڈیوس کر کے ظاہر کریں گے.
تو वहां पर पहुंचते हुए तस्वीर को क्या करेंगे। बहुत लोग इससे डर रहे हैं, ये सुन रह रहा है तुम आखिर तो मुसाफिर हो, दुनिया में चंद दिन के लिए आए हो। एक जो हमारे इस्लाम में अकीदा ये एक बार आना एक बार जाना, और होंगे तो आओगे, उन्होंने इस्लाम में है ही नहीं, एक ही बार आओगे एक ही बार जाओगे। कहते हुए बदलते रहते सब, फला रूप में आगे फला फला रूप में ही हमारे यहाँ रूह जो एक ही बार आती वापस जाती है। रूह को फना नहीं जिस्म फना है, रूह तो फटती मिटती नहीं है। यहाँ फिर जिसमें ऐसे बिल्कुल एक बरदक में आ रहा है, मिसाल जिस कहते हैं उसको, रूह वहाँ चली जाएगी, ये जिस मृत्यु हो जाएगा, फिर क़यामत अल्लाह ताला इस रूह को इसमें बना देंगे, तो अंदर इसी जिस्म होगा। तो सुबह शाम के अमाल को देखो और मालिक से डरो, जितना मालिक से डरोगे। जब तवा की उन्होंने कुफार मकवा देते वैसे कहते कसुर कल्ब कि अपनी बेटी को जिंदा दफन करते थे कि बेटी इसको जिंदा, अब्बा कहाँ ले आ रहे हो, रो रही अब्बा, और अब्बा जो गड्ढे को डाला इसके अंदर, ऐसे दिल थे। फिर उसके बाद उनके अंदर दिल कर लिया ताला ने, भी दुआ की। आज उम्मत के अंदर जो नई बातें बताई जाती हैं, अच्छी बातें, उनसे कोई नहीं सुनता। भाई लाने का नाम लगे मैं हाँ वो करे, मैं यहाँ बैठे वहाँ बैठे। तो इस्लाम ने सिखाया तो इबरत लो, नसीहत लो, मालिक पा जाना है तुम्हें। तो वहां से खाली या तो सुरखरू या जरदरू, अच्छा बख्शाश हो गया खुसरू, सुरखरू जाना है बहुत, एक जरदरू हवाई चेहरा बहुत गमगीन हो रहा है, क्या जवाब दूंगा। ये काफिर की बंदा, मोमिन का नहीं है। मोमिन का है बता, मैंने मालिक मुझे बताया मैं जा रहा हूँ, तो यहाँ हमारे सवादे करोगे तो कामयाब हो जाओगे। कोशिश करो कि मैं कोई गुनाह न करूँ, अपने वक्त को ज़ाया मत करो, नमाज पर नमाज पढ़ो, तिलावत करो, अपने मामला ठीक करो। आज तक पूरी उम्मत के अंदर वबाल आ गया तो दादादी खत्म हो रही है, वादा खिलाफी, मकान पे कब्जा, दुकान पे कब्जा, पैसा ले लिया, देना जानते नहीं, लूट मार। मुसलमान कैसे है, जितने जराइम होते मुसलमान कर रहे हैं, ये कैसे मुसलमान है, कोई ताल्लुक नहीं इस्लाम इसका। वो बदनाम होते मुसलमान, उनके ताल्लुक ही नहीं इसमें। एक सीआईडी उसमें थी जासूस की अफगानिस्तान लड़ा, उसमें कैसे पकड़ ली गई, फिर उसने इंटरव्यू दिया था कि मुझे इतनी ऐसा रखा कि मेरे भाई भी देख सकते थे, जवान भी थी, कोई उंगली नहीं उठा सकता था, और देखा नहीं उसने। फिर उसने इस्लाम कबूल किया, तो लोग बहुत मजाक में क्या कह दिए, क्या नहीं, मैंने देखा इनका कैरेक्टर देखा, मैंने खुद तो रोजा करते मुझे खाना खिलाते थे, मैं सोती थी ये पैसा देते थे, ये इस्लाम। आज ये थोड़ी कि शिकार फंस गया, उस तरह भी हराम है। तो ये चीज इस्लाम के अंदर है, इसलिए हमने इस्लाम को समझा ही नहीं, उसके जानते नहीं। चंद चीजें बारे में ये नहीं समझ। बड़े नमाजी तो कंपल्सरी है, नमाज तो कोई सबके लिए जरूरी है। ये है बड़े दयानदार, ये झूठ नहीं बोलते, ये वादा खिलाफी नहीं करते, ये जुल्म है मुसलमान। मुसलमान जालिम नहीं होगा। आज जो जुल्म करते हैं मुसलमान कैसे है, उसके अंदर तो है शारे के मुसलमान की तारीफ में उसके हाथ जुबान से महफूज रहे, ये है मुसलमान। आजकल तो खूब मार पिटाई करो, गाली करो, जो इतनी विभूति हो रही मुसलमान कर रही, मुसलमान नहीं है, नाम के काम के नहीं। इसीलिए पक्का मुसलमान जो है कभी धोखा नहीं देगा, वादा खिलाफी नहीं करेगा। तो जो वक्त गुजर गया वो तो फिर आने से रहा। कुछ ऐसा मैं जवान हो जाऊँ ना हूँ कि आज कोई दौर है प्लास्टिक सर्जरी का, ये आधा को ठीक कर लेते हैं, वो देखते ठीक हो गया, फिर बिगड़ा शुरू हो जाएगा। अपने आप को बनाओ, गुनाहों से बचाओ, नमाज का एहतमाम, तिलावत का मामूल, जिक्र में लोगों, ये है काम की बात, ये थोड़ी कहे होते रहते टाइम सोसाइटी है। इस वजह ब्रेकफास्ट हो रही, लंच होगा, एटम हो रहा है, डिनर हो रहा है, ये सब ऐसी वैसे उनको लोग है, उनको खाओ कमाओ,
اسلام کے اندر نہیں. بھوک کا تقاضا ہو گیا بس. تو سب سے زیادہ پوری حاضری اسلام کے اندر, پوری صحیح اسلام کے اندر, کیونکہ ہم واقف نہیں اس چیز سے. تو جو چیز ہو ایسے پاس جاؤ جو دین کے رغبت دلائے, دین کے تو متوجہ کرے, خود ہی ہمارے دوست کے اندر, اور جذبہ خود ہی کاشی بھی ایسا بن جائے. تو جتنے گناہ آج کل ہو رہے ہیں مسلمانوں کا دیں کہ اسلام سے بہت دور ہیں وہ لوگ. کیا عورت کیا مرد پردے کا بہت زیادہ ہمارے یہاں, اور کتنے لوگ ہو گئے. تو آج کل پوری امت کے اندر عذاب کو دعوت دے رہے ہیں, کیونکہ عذاب الہی کیوں آ رہا ہے؟ اس لیے کہ تم مسلمان ہو کیسی گھنوں میں حرکت کرتے ہو, وعدہ خلافی دھوکہ دیتا ہو, مونوں کی بات پٹائی کرتے ہو. اس سے ڈرو, اس سے بچو. اب تک کامل لوگ ہو گئے, کامیاب اطاعت کرو اللہ تعالیٰ کے, فرمانبرداری کرو, کبھی ناکام نہیں ہوگا. اللہ خوب دیں گے اور نوازیں گے. ہر جگہ آگ لے کے عرب کے عالم سنت سے اتنا توجہ دلاؤ کہ آپ نے جو بتائی ہے یہ مالک کی رضامندی کے لیے بتائی ہے. میں آپ کروں آج کل کی جس شخص نے یہ 4 کلمے کہے 4 بار, جہنم کی آگ سے وہ اس کو نجات مل جائے گی. پختہ روایت ہے سیدھا ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا ارشاد نقل کرتے ہیں کہ جس نے ایک بار کہا یہ جو کلمہ ہے, چوتھا حصہ آگ سے وہ نجات پا جائے گا. 3 بار 2 بار 4 بار پورے بدن, اور کلمہ سب کو یاد ہے, بس ہمت کر پڑے. اس کی میں نے تفصیلات کی, ہر نماز کے بعد 4 مرتبہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر, آسان نسخہ ہے. ہر نماز کے بعد لا الہ الا اللہ واللہ اکبر 4 مرتبہ پڑھنا ہے. تو آسان نسخہ ہے, کیونکہ آپ نے فرمایا الدین یسر, دین آسان ہے. یہ ترغیب شاعر سلام نے, تم کیسے جنت جاؤ, یہ چھوٹی چھوٹی عمل کرو گے جنت چلے جاؤ گے. مناظر بچ رہے گی, عمل بھی کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کے دیکھو بندے نے میرے توحید کا اقرار کیا, میری بھائی بیان کی, تب اس کو جان سے نکال لو. سب کو یاد کرنا. یہ بات اللہ کافی خوشی ہوگی کہ عرب کے آج ہر جگہ اس کی اشاعت ہوئی ہے, لا الہ الا اللہ واللہ اکبر. اس کو پڑھنا چاہیے, اور اس پر جتنا غور کرو گے اور دل سے پڑھو گے اتنی قلب میں نور پیدا ہو جائے. ایک تو گناہ سے بچو, بس بلائے مصیبتیں آتی ہیں گناہ کی وجہ سے آتی ہیں, اور گناہ سے بچو گے اللہ تعالیٰ کے رحمت اور ان کا نزول ہو جائے گا. جب لوگوں میں بیداری پیدا ہوئی گناہ کو چھوڑنے پر, پھر اللہ نے خوب فتح کر دیا. ان کی نگاہ اللہ پہ تھی, آج ہماری نگاہ ہتھیاروں پر ہے. پھر فلاں چیز میں بنا لیا, فلاں ویپن بنا لیا. یہ تو آپ انسان بھی بنائی تھی, چل نہیں سکتا, اور جب موت آتی ہے تو وہ روک نہیں سکتا. کتنا سیکورٹی لگا لو, آگے تو آگے. ویسے جب ہے تو سنت خاص طور سے اہتمام کرو کہ ہمارا ہر کام سنت موافق ہو, شریعت موافق ہو. بھی کوشش کرو کہ میں باوضو رہوں. مرض اللہ کہتی گھر سے پریشانی تو الگ ہے, لیکن کوشش کرو کہ میں باوضو رہوں. اور باوضو کوئی شخص ہے کہ اس کا انتقال ہے تو شہادت مل جائے گی اس کو. یہ باوضو انسان بن جا سکے, شہادت ملے گی اس کو. یہ اختیاری چیز ہے. اور بہت چیزیں ایسی ہوتی ہیں, کوشش کرے اور اللہ سے پناہ بھی مانگے, اللہ محروم نہ کیجیے گا. آپ نے مجھے اسی عنایت فرمائی, آپ کا بہت کرم ہے. آپ کی توفیق آپ ہی نے دی, آپ ہی کے توفیق پہ ہم چل رہے ہیں. اگر توفیق ہٹ جائے تو آپ ختم ہو جائے گی, تو ہم کبھی نہیں سکتے. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بعد میں اللہ تعالیٰ رضوان دیتے ہیں, جی چاہتا ہے کہ میں پڑھوں, رضوان بند ہو گئی اس کی. کانپور بزرگ تھے, وہ ایک دم سے زبان کا عرضہ آ گیا, سب کچھ بھول گیا بالکل. روئے بیچارے, یہ کیا ہو گیا, مرض لگا, حملہ ہو گیا. اس کے بعد انہوں نے سورہ فاتحہ کے تقریباً 1 مہینے لگے ہوں گے یاد کرنے میں, اتنا یاد تھا بھول گیا. اللہ تو 1 لگوا لگتا ہے. جتنے بھی انٹرنیٹ میں جب انسان خراب ہوتا ہے تو ساری چیز ڈیم ہو جاتی ہے, ختم ہو جاتی ہے. ایسی دماغ میں ہے, جب چاہے سب کر لیں. کتنے لوگ ہیں بیچارے ایسا کہ ٹھیک ہوتے ہیں
بتاتے رہتے ہیں دماغ فطور آ گیا اس کے. یہ سب مالک سے بھی شروع. صحت بھی مالک رہتی ہے, ان کا شکر ادا کرے. اللہ نے صحت دی ہے, جب صحت کو اچھی کا استعمال کرو کامیاب ہو جاؤ گے. یہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ پوچھیں گے, پھر یہ بھی آئے گا میں یہ پوچھ گئے سو کیا میں تم کو 60 سال عمر نہیں دی, 60 سال کی عمر کوئی انکار کر نہیں سکتا. پھر تم نے کیوں اپنی اصلاح کی فکر کیوں نہیں کی؟ 60 سال عمر کی کیوں نہیں کی اصلاح کی فکر کی؟ اب کیا جواب دوں گا؟ تو جو آزادی مالک میں ان کا صحیح استعمال کرو, ان کا صحیح استعمال کرو گے. یہ بندہ میرا شکر گزار بندہ ہے, اس نے غلط استعمال نہیں کیا. آج ناشکری مطلع ہے, کتنی بدنگاہیاں ہو رہی ہیں, کتنے کانوں گناہ آنکھ کے گناہ زبان کے ہو رہے ہیں. ہم جو ہے دو لفظ ہے پائس کے انپائس, پاک اور ناپاک. اسلام تو پائس نہ سے پاکی بیان کرتا ہے, اور جگہ تو پائس ہے ہی نہیں. یہ سب چیز لے کے خوبی ہے اس کے اندر. تو وہی وجہ کیا کہ تو نماز کے بعد 4 دفعہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر یہ پڑھو. ایسی شہر اسلام کہا بھائی اگر تم تنگی ہو, بہت زیادہ پریشان ہو رہے ہو, استغفار ہونے کو. اسی پہ میں ایک جو دعا کی نبی کی آخری دعا سے آپ کو وصال ہوا, اللہم اغفر لی وارحمنی, اس کی کثرت کرو. یہ مصیبتیں بلاؤ دور کرے گا, تو آپ کو رغبت دلائے گا. آسان نسخہ ہے, اللہم اغفر لی وارحمنی. اس ماشاء اللہ ایک بزرگ بھی ہے, ماشاء اللہ شیخ سے ڈاکٹر علیہ خان صاحب مدینہ منورہ میں. میں نے جیسے بتایا کہ میرا آنکھ پھٹتی سے لے کر سوتے وقت پڑھتے ہی رہتا ہوں, مجھے بہت سکون مل رہا ہے. ڈاکٹر ہیں بڑی آباد رہنے والے, اور چلے کہتے امریکن نیشنلٹی ان کی ہے, لیکن رہتے مدینہ منورہ میں. بڑے خوبی کے آدمی ماشاء اللہ, کہ میں اتنا پڑھتا ہوں کثرت سے پڑھتا ہوں. یہ میں نے اللہ مغفر اور ہم پڑھتے رہتے ہیں اس کو, کہ مجھے سکون ملتا ہے اس چیز سے. یہ دعا دیتی آپ سے منقول ہے, مقبول ہے, اللہ کے قبول ہو چکی ہیں. ان کو کیوں نہیں مانتے؟ سنت پہ معافی عمل کرو گے کامیاب ہو جاؤ گے, سنت سے اعراض کرو گے ناکام ہو جاؤ گے. اسی لیے سیدنا لقمان علیہ السلام نے جو نصیحت کی بیٹا شرک مت کرنا, اللہ تعالیٰ کے ظلم عظیم ہے تمہارے پر, ایسا مت کرنا. ایک نے پیدا کیا تم دوسرے مان لو, ان کی پوجا کرو, ان کی پاٹ کرو. یہ کون سا مذہب ہے؟ عقل میں نہیں آتی. وہ تو تم نے خود بنایا ہوا. میں نے واقعہ دیکھ رہا تھا, کفار مکہ کا جو بت پرستی شوق تھا ان کو, تو آتے کبھی کے ہوتے بت بناتے کہ میں وہاں جا کے پوجا کروں گا. اب گئے سفر میں, اب ان کو لگی بھوک اور کچھ نہیں ملا, اسی کو بت کو کھا لیتے تھے. یہ کیسے بھگوان ہے, بت کو کھا لیتے تھے. دیکھا واقعہ وہاں. تو ہمارے مالک خالق اللہ تعالیٰ ہے, انہوں نے پوری اس لیے کہ اس کے پروف کرنے کے بعد انسان کے بہت آسان نسخہ ہے کہ سائنس پڑھو, پورا پروف کر دیں گے. خاص طور سے یہ جو امبرالوجی کہتے ہیں, جنین کہتے ہیں اس کو, پیدائش سے لے کے اس میں تک پورا اس کے اندر ہے. کون بنایا؟ آج کل ہے تصویر بیبی جو چل رہے ہیں آج کل, تو اس کو تو کلیکشن تمہاری ہے, اس کا پروڈکشن کرتے ہیں اس کے اندر. سین بنا کے دکھا دو, کوئی سوال نہیں پیدا ہوتا. تو مالک کو مانو, ان سے مانو, انہیں کیا نہ مانو. تو کثرت سے استغفار جس میں کہتا اللہم اغفر لی وارحمنی پڑھو, اور مالک سے ہمیشہ جو ہے مانگتے رہو, اللہ آپ نے مجھے ہدایت دی, آپ ہی مجھے سے محروم نہ کیجیے گا. جتنا عمل کرو گے کامیاب ہو جاؤ گے. سبحان اللہ, اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد, اللہم انا عفو کریم. صلی اللہ تعالی